وہ فٹ پاتھ بھی اس کے لیے شناسا تھا۔ اس کے گھر تک وہ دونوں اتنی بار اس پر چلتے رہے تھے کہ اس فٹ پاتھ پر بیٹھے 5 بھکاری تک ان کے شناسا بن گئے تھے۔ وہ اب باقاعدہ بھیک لیتے ہوئے ان سے مسکراہٹوں اور گریٹنگز کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ اسے شک تھا وہ ان دونوں کا نام بھی جانتے تھے، اور نام نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور جانتے تھے کہ وہ پاکستانی ہیں، انڈین نہیں، اور ان دونوں کا رشتہ شاید اس کے بارے میں بھی انہیں اندازہ تھا۔ اس کا پاؤں یکدم پھسلا۔ سوچوں سے واپس آتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو سنبھالا۔ کنکریٹ کے اس فٹ پاتھ پر وہ گرتا تو اس سے کتنی بری چوٹ آ سکتی تھی۔ وہ ہر بار اس فٹ پاتھ پر اسی جگہ پھسل جاتا تھا۔ ہر بار وہ ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار پکڑ کر سہارا دیتی۔ شروع میں وہ اس پر ہنستی اور وہ شرمندہ ہوتا تھا۔ جب اس کا یہ پھسلنا معمول بننے لگا تو وہ ناراض ہونے لگی اور وہ مزید شرمندہ۔ اور اب کچھ عرصے سے وہ فٹ پاتھ پر مخصوص جگہ آنے سے پہلے ہی اس سے کہنا شروع کر دیتی تھی، پھسلنے والی جگہ آنے لگی ہے، اب دھیان سے پاؤں رکھنا۔ وہ بے حد محتاط ہونے اور اس کی اس تنبیہ کے باوجود وہاں کئی بار پھسلا تھا، اور وہ بے اختیار اس کو سہارا دیتے ہوئے کہتی، مجھے لگتا ہے تم اس لیے یہاں پھسلتے ہو تاکہ میرا ہاتھ پکڑ سکو۔ تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے مجھے پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر کہتا۔ وہ رک جاتی اور اس سے چند قدم دور ہو کر بے حد تیکھے انداز میں اس سے کہتی، اچھا تمہارا کیا خیال ہے بغیر وجہ کے اتنی آسانی سے ہاتھ پکڑا دوں گی تمہیں؟ میں ہاتھ پکڑانے کی بات نہیں کر رہا، ہاتھ پکڑنے کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ اور جھنجھلاتا۔ اتنی ہمت ہے، ذرا پکڑ کے تو دکھاؤ۔ وہ بے حد ناراضی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے عقب میں کر کے اس کو چیلنج کرتی۔ وہ چند لمحے اس کو گھورتا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اسے بھی پتہ تھا کہ وہ یہ جانتی ہے۔ 2 منٹ کی اس لڑائی کے بعد دونوں ہمیشہ کی طرح ساتھ ساتھ چلنے لگتے۔ اس کے پچھتاوے میں کچھ مزید اضافہ ہوا۔ جیب سے سیل فون نکالا اور نکال کر اس نے ایک بار پھر سے اس کو کال کرنے کی کوشش کی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرے گی۔ وہ راستے میں 15 دفعہ اس کو کال کر چکا تھا، ہر بار بیل ہوتی رہی تھی۔ 16ویں بار پھر اس نے کسی موہم سی امید کے تحت کال ملائی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے آج ایک دوسری جگہ سے ٹھوکر کھائی تھی۔ سیل فون کان سے لگائے بے یقینی کے عالم میں اس کے قدم رک گئے۔ دوسری طرف بیل ہو رہی تھی، اور پہلے کی طرح کسی نے کال ریسیو نہیں کی تھی، مگر اس کے پیروں کو روک دینے والی یہ چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے سیل فون کی رنگ ٹون تھی جو اس کے آس پاس کہیں بج رہی تھی۔ "If tomorrow never comes" کی وہ رنگ ٹون اسی نے تو اس کے سیل میں منتخب کی تھی۔ بیل جس تواتر سے ہو رہی تھی وہ رنگ ٹون اسی تواتر سے گونج رہی تھی۔ اس نے کال ختم کر دی۔ وہ جان گیا تھا فون کہاں ہو سکتا تھا، مگر وہاں کیوں تھا؟ وہ چند قدم آگے بڑھ کر 1 سیکنڈ میں اس فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے 5 بھکاریوں میں سے پہلے کے پاس پہنچ گیا۔